ہارا جنون اسہما قریشی۔ ویٹ واٹ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ احان کے فضول گوئی پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ یار اتنا سیریس کیوں ہو رہا ہے؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، بس ایک ماہ انتظار کر لے، پھر میں رخصتی کے سارے انتظامات خود دیکھ لوں گا۔ احان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم نے مجھے کیا بے غیرت سمجھ رکھا ہے یا پھر اتنا کنگلا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنی بہن کی رخصتی نہیں کر سکتا؟ مصطفیٰ کے ماتھے پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے۔ احان نے گہرا سانس بھرا۔ میرے بھائی، تیری وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں، ابھی کوئی جاب بھی نہیں ہے تیرے پاس۔ احان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس کی فکر نہ کریں احان صاحب، میں سارے انتظامات کر چکا ہوں، آپ صرف بارات لانے کی تیاری کریں۔ وہ ذرا ناگوار لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسی تیری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے حقیقت نہیں بتا سکا تھا کہ اس کی ماں کسی طور اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ سکندر ہاؤس میں اس وقت تہمینہ بیگم اپنے شوہر اور بیٹے کے عین سامنے بیٹھی بحث و مباحثہ میں مصروف مسلسل اپنی ضد پر ڈٹی ہوئی تھیں۔ مہروز صاحب، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ لوئر کلاس لڑکی کسی بھی طرح ہمارے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر درستگی سے بولی۔ موم بس، اب آپ آئزل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ خفا ہوا۔ واہ بیٹا واہ، جو لڑکی ابھی اس گھر میں ہی نہیں آئی اس کی اتنی طرفداری، انہوں نے قوت بھرے لہجے میں کہا۔ بابا پلیز سمجھائیں انہیں، اس پر احان بیزاریت سے بولا۔ مصطفیٰ کے گھر جانے کی تیاری کرو، ہم آج ہی جا کر مصطفیٰ کو رخصتی کی تاریخ دے دیں گے۔ اس بار مہروز صاحب سختی سے بولے تھے۔ تہمینہ نے گھور کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ بس کر دیں تہمینہ، ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلے گی، جوان بیٹے کی زندگی کا معاملہ ہے، وہ محبت کرتا ہے آئزل سے، آپ کیوں جاہل عورتوں والی حرکتیں کر رہی ہیں؟ ابھی بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیں گے تو پھر آپ ٹھیک رہیں گی؟ اس بار مہروز کا لہجہ انتہا کا سخت تھا، اور بس یہی ان کے لیے آخری وارننگ تھی، جبکہ جاہل عورتوں سے تشبیہ دینے پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، جیسا آپ دونوں باپ بیٹے کو ٹھیک لگے۔ وہ بیٹے کی موجودگی کے باعث شوہر کو ناراض نگاہوں سے دیکھ منہ بنا گئی۔ ماما، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی میں دل سے راضی ہوں۔ احان نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا تھا۔ ہاں، بہت خوش ہوں میں، وہ ناراضگی کا اظہار کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ احان نے بچارگی سے مہروز صاحب کی جانب دیکھا تھا، جو کندھے اچکا گئے۔ بابا، اس کے لہجے میں التجا تھی، چھوڑو اپنی ماں کو، تم اپنی شادی کی تیاریاں پوری رکھو، بس سادگی سے رخصتی کریں گے، مصطفیٰ پر کسی قسم کا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے تحمل رکھنے کا کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ عریشہ اس وقت اپنے روم میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور مصطفیٰ بھی گھر پہ ہی موجود تھا، اور عریشہ رات دیر تک جاگنے کے باعث اپنی نیندیں پوری کرنے میں مصروف تھی۔ اف، 10 بج گئے! الارم کی چنگھاڑتی آواز پر عریشہ چونک کر بیدار ہوئی تھی، پھر کسل مندی سے آنکھیں مسلتی بستر سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ایک بار پھر اس کا موبائل بری طرح چنگھاڑ اٹھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ذرا گلا کھنکھار کر کال ریسیو کی تھی۔ واہ لڑکی واہ، تم تو پاکستان جا کر ماں کو ایسے بولی ہو جیسے میں مر گئی ہوں۔ عریشہ کو ان کی آواز سن کر بیزاری سی ہوئی۔ کیا کام ہے؟ اس نے نخوت بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ میں پاکستان آنا چاہتی ہوں۔ عریشہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بٹ وائے؟ اسے ان کی منطق سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب وائے؟ بس مجھے بھی تمہارے پاس آنا ہے۔ کیوں؟ آپ کے اس بوائے فرینڈ کا دل بھر گیا آپ سے؟ اس بار وہ تلخ ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ بپر گئی تھی۔ میں جو بھی ہوتی ہوں، مگر پلیز مجھ سے اب کسی قسم کی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہتر ہے آئندہ مجھے کال نہ کیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ تیز چنگھاڑتے لہجے میں بولتی رابطہ منقطع کر گئی۔ مصطفیٰ صبح سویرے جاگنگ سے لوٹنے کے بعد لاؤنج میں لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ عادت کے مطابق صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا، البتہ اس وقت سمرا سمیت سبھی گہری نیند سو رہے تھے۔ زنیرہ بیگم فجر میں جاگی تھی، مگر پھر آرام کی غرض سے واپس لیٹ گئی تھی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے لیپ ٹاپ پر سکرین پر جھکا بیٹھا تھا، جبھی اسے سامنے سے ہلکے بسکٹی رنگ جوڑے میں ملبوس نکھری نکھری سی سمرا اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی تھی۔ ہلکے نم بالوں کو ہاف کیچر میں قید کر رکھا تھا، جبکہ سانولا چہرہ ہر قسم کی مصنوعی آرائش و زیبائی سے پاک تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، اس نے خوش دلی سے کہتے پہل کی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے تاثرات درست کرتے مسکرا کر اسے سلام کا جواب دیتے وش قبول کیا تھا۔ آپ جلدی جاگ گئے تھے مصطفیٰ؟ وہ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھتی خوشگوار لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی۔ جی، بس کچھ کام تھا۔ آپ بتائیں، نیند پوری ہو گئی؟
وہ لیپ ٹاپ ایک طرف کو رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی، میں تو ویسے بھی جلدی سونے کی عادی ہوں۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا، ساتھ ہی ملازمہ کو آواز لگائی تھی، کک سے کہیں میڈم اور میرا ناشتہ تیار کریں۔ اس نے حکم صادر کیا تو سمرا خاموش رہ گئی۔ میں بنا دیتی ہوں مصطفیٰ، آپ بتا دیں ناشتے میں کیا لیں گے؟ ملازمہ کے جاتے ہی سمرا نے اپنی خدمات فراہم کرنا چاہی۔ 2 دن قبل ہوئی تلخی کا اثر خود ہی زائل ہو گیا تھا۔ رہنے دیجیے، کک کا کام ہے، وہ خود کر لے گا۔ اس نے سمرا کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا تو وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ آپ کو معلوم ہے سمرا، قصوہ آپ سے ملنے یہاں آئی تھی؟ وہ جو خاموش بیٹھی ہتھیلیاں مس رہی تھی مصطفیٰ کی آواز پر چونکی۔ قصوہ؟ مگر کب؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کچھ روز قبل۔ سمرا خاموش رہ گئی تھی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ کیا آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں؟ سمرا کے چہرے کے اسپاٹ تاثرات دیکھ اس نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، بلکہ میں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے تاثرات بحال کرتی ازلی نرم لہجے میں گویا ہوئی تو مصطفیٰ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ وہ ویسے بھی مزمل یا پھر کسی دوسرے کا ذکر کر کے سمرا اور اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور بتائیے، یہاں آنے سے قبل کیا مصروفیات تھیں آپ کی؟ مصطفیٰ نے بات کو طول دیتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سمرا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی یکدم چونکی، پھر اس کی جانب دیکھ ہلکا سا مسکرائی، جس کی نگاہوں میں ہمیشہ والا نرم تاثر قائم تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو پینٹنگ یا پھر اسکیچنگ کر لیتی تھی، ورنہ ہماری تنہائیوں کے ساتھی تو بکس ہی ہیں۔ اس نے ہولے سے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تو پھر ہمارا اسکیچ کب بنا رہی ہیں آپ؟ مصطفیٰ کے اس قدر اچانک کہنے پر سمرا کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے چہرہ جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ آپ مسکرائی کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ اسے مسکراتا دیکھ دل میں سکون سا بھر گیا تھا، وگرنہ اس روز آفس میں جس سمرا کو دیکھا تھا تو اسے لگا وہ گویا مسکرانا ہی بھول گئی ہو۔ 1 منٹ، وہ ہنسی ضبط کرتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ مصطفیٰ بھی متجسس سا اٹھ کر اس کے ہم قدم ہوا، جو اسے ایک لمحے کو ٹھہر کر دیکھتی پھر کمرے کی جانب بڑھی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا جو وہ اپنے گھر سے ساتھ لائی تھی۔ یہاں آئیں۔ اب وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ ہاتھ تیزی سے موبائل کی ٹچ سکرین پر چل رہے تھے۔ مصطفیٰ ناسمجھی سے قریب گیا اور ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہ رہا آپ کا پہلا اسکیچ، جو میں نے تب بنانے کی کوشش کی تھی جب آفس میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ابتدائی زمانوں کے کارنامے سامنے کیے، جس میں اچھا خاصا ناڑے پن چھلک رہا تھا۔ یا سیم، آپ نے میرے فیس فیچرز بالکل بھی اچھے نہیں بنائے ہیں، اور یہ میری ناک، کیا کر دیا ظالم؟ اس نے موبائل سکرین زوم کر کے بغور جائزہ لیتے ہنسی ضبط کرتی سمرا کی جانب دیکھا تھا۔ تو اس وقت مجھے اتنا تھوڑی معلوم تھا، اور یہ تو میں نے بس ویسے ہی بنائی تھی۔ تب تو میرے پاس آپ کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی، بٹ میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے کیونکہ اس میں آپ کی ناک بہت فنی لگ رہی ہے۔ وہ اپنے کارنامے پر خود ہی بہت خوش ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ذرا ناراضی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھ جیسے ہینڈسم سے بندے کی لک بگاڑ دی آپ نے تو۔ اس نے ایک بار پھر تصویر زوم کر کے دیکھی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک اچھی کوشش تھی۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میری یادداشت کتنی تیز تھی، صرف ایک بار کی ملاقات میں کاغذ پر اتار دیا آپ کو۔ وہ اپنی صلاحیت کا احساس کراتی ذرا مغرور ہوئی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ مجھ ہینڈسم بندے پر آپ کی پہلے ہی دن سے نیت خراب تھی۔ وہ لبوں پر مٹھی جماتا مانی خیزی سے بولا تو سمرا کو یکدم اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا۔ زیادہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری عادت ہے ہر خوبصورت چہرے کو کینوس پر اتارنے کی۔ اس نے ناک چڑھا کر کہتے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیا، جو مزے سے تصویریں آگے پیچھے کرتا اب اس کی سیلفیاں دیکھنے لگا تھا۔ چلیں چھوڑیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے، میں اپنا دوسرا شاہکار آپ کو دکھاتی ہوں۔ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے پرجوش ہوئی۔ ناٹ اگین سمرا، میں اپنی ناک پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے انگت شہادت اٹھا کر اسے باز رکھنا چاہا۔ ارے صبر تو کریں بھئی، پہلے سے ہی رائی کا پہاڑ بنا لیا۔ اس نے ایک نظر ناراضگی سے دیکھ کر سکرین اس کے سامنے کی تھی۔ مصطفیٰ ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا۔ یہ ان دونوں کا اسکیچ تھا،
یہ آفس کی ایک پارٹی کی تصویر تھی جو سمرا نے زبردستی اس کے ساتھ بنائی تھی، اور پھر اس نے اس قدر خوبصورتی سے پیپر پر اتارا تھا کہ یہ گما کرنا مشکل تھا کہ واقعی اس کے ہاتھوں کا شاہکار تھا۔ اچھی ہے نا؟ اپنے کان کے بے حد نزدیک ابھرتی اس دلربا کی آواز پر اس پر چھایا فسون ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جو مبہوت سا اسے تکے جا رہا تھا، سمرا کو خود کے اس قدر نزدیک دیکھ مسکرایا۔ مسمرائزنگ سمرا کے چہرے پر نظر جمائے وہ ٹرانس میں بولا تھا۔ یہ اس کا چہرہ پکڑ کر سامنے نظروں سے اسکرین کی جانب اشارہ کرتے سمرا نے اپنی خفت چھپانے کو ذرا ناراضگی سے کہا اور غیر محسوس انداز میں فاصلہ قائم کیا۔ وہ باتوں باتوں میں خاصی نزدیک آ گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ نے بمشکل اپنے جذبات پر ضبط کیا تھا۔ بہت پیاری ہے، مگر میں اس شاہکار کو بنانے والی کے ہاتھ چومنا چاہوں گا۔ اس کی شرارتی رگ پھڑک چکی تھی۔ سمرا نے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بمشکل گورا تھا۔ چھوڑیں اسے، ایک کام کرتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں۔ آج فری ہوں، آپ کی ایک اور فنی سی ناک بناؤں گی۔ وہ اس کی توجہ بھٹکانے کو اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھولنے لگی، جبکہ مصطفیٰ بھی اس کے نارمل رویے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسمائل، وہ جو کیمرے کا رخ اپنی جانب کیے بیٹھی تھی، مصطفیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا تھا اور بے ساختگی میں اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھتے ساخت ہوئی سمرا کے ہاتھ سے موبائل لیتے خود پکچر کلک کی تھی۔ ایسے لیتے ہیں کپل پکچر۔ اس نے سٹپٹائی سے سمرا کو آنکھ مارتے موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ ساری چیزیں یقیناً آپ کے والد صاحب کے گھر ہوں گی، رائٹ؟ اس نے سوال کیا تو سمرا نے سر ہلا کر تصدیق کی تھی۔ پھر آج آپ کی ضرورت کا سارا سامان خریدنے چلتے ہیں، اسی بہانے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ چلیں اب باہر چلتے ہیں، کک نے ناشتہ تیار کر دیا ہوگا۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے اس نے ہاتھ سمرا کی جانب بڑھایا جو مسکرا کر تھام گئی۔ چلیں، وہ مسکرا کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ جبکہ کچن کی جانب جاتی زنیرہ کی نظر جب سمرا کے کمرے سے نکلتے مصطفیٰ پر گئی تو ان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی اور وہ تیزی سے ان دونوں کی جانب بڑھی۔ مصطفیٰ، ان کے اچانک سے سامنے آنے پر وہ دونوں ہی ٹھہر گئے تھے۔ سمرا نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ آزاد کرا چاہا۔ گڈ مارننگ مام، اٹھ گئی ہیں آپ؟ سمرا کا ہاتھ آزاد کرتے اس نے آگے بڑھ کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ شدید غصے کے باعث چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ مام، یہ کیا؟ اور تم لڑکی، شرم غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ یا اگر تم سے صبر نہیں ہو رہا تو ایک کام کریں، مصطفیٰ کے کمرے میں شفٹ ہو جائیں آپ۔ مام پلیز۔ سمرا کا چہرہ ایسا تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں، جبکہ زنیرہ کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ مصطفیٰ اپنی ماں کے ایسے لفظوں پر خود شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں جواباً کیا کہے۔ کیا مام؟ یقیناً اسی لڑکی نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا ہوگا۔ سنو لڑکی، کسی گمان میں نہ رہنا کہ تم مصطفیٰ سے کوئی بھی تعلق قائم کر کے اس گھر میں اپنے قدم جما لو گی۔ وہ سمرا کی جانب بڑھتی ناگواری سے غر رہی تھی۔ مام پلیز خاموش ہو جائیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے؟ سمرا بیوی ہے میری، اگر میں ان کے کمرے میں چلا بھی گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کوئی خون بہا میں آئی لڑکی نہیں ہے۔ اس بار مصطفیٰ کا ضبط جواب دے گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے لفظوں کی کاٹ پر بری طرح سے چنگھاڑ اٹھا تھا۔ زنیرہ نے بے یقینی سے، جبکہ سمرا نے سہم کر مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں مصطفیٰ مجھ سے؟ میں ماں ہوں آپ کی۔ ان کا چہرہ بیٹے کی بدتمیزی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ مگر افسوس آپ یہ بھول گئی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے مقابل کھڑی ہیں، اور جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس گھر میں سمرا کو نکاح کر کے لایا ہوں، کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے ہمارا۔ دوسری بات، سمرا میری بیوی ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلد از جلد اس رشتے کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ضرور کر لینا چاہیے۔ وہ انتہائی درست لہجے میں بولا تھا۔ کیا کہا تم نے مصطفیٰ؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس قاتل کی بہن کو اس گھر کی عزت بنانا چاہتے ہو؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ یہ لڑکی تمہارے بھائی کی قاتل ہے۔ وہ ضبط کھوتی بری طریقے سے چنگھاڑی تھی۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے تھے۔ مام پلیز بس کر دیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کے قاتل کو سزا ضرور دلواؤں گا۔
لیکن سمرا اب میری بیوی ہیں، میں چاہتا تو اسے روز رخصتی کر سکتا تھا، سمرا کو اپنے روم میں رکھ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں میری ماں کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائیں۔ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ سمرا آپ کے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے۔ انہیں بہو کے طور پر قبول کرنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں یا پھر کردار کشی پر اتر آئیں۔ جانتی ہیں نا کسی پر بے بنیاد الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر میری ماں ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ آپ کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہیں، بلکہ وہ خود ہی دماغ سے پیدل ہیں، خون بہا کے رٹ لگا کر رکھی ہوئی ہے، مگر وہ کوئی خون بہانے آئی لڑکی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ان سے اپنی دلی خواہش کے تحت نکاح کیا ہے تو ہاں، ایسا ہی ہے۔ اپنی محبت کو اپنانے کا اس سے اچھا موقع مجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا، وہ اچانک ہی سختی سے بولا تھا اور پھر بولتا ہی چلا گیا تھا۔ سمرا اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے لفظوں پر رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، تو بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لڑکی نے بھڑکایا ہے نا تمہیں، تاکہ یہ اپنے بھائی کو بھی بچا لے اور اس گھر میں بھی قدم جما لے۔ وہ اب تک بدگمانی سے بول رہی تھی۔ اس بار مصطفیٰ نے آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیا تھا اور پھر نرمی سے بڑھتا زنیرہ کو تھام گیا، جو نڈھال سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے آنسو خشک کر رہی تھی۔ میرا مزمل، میرا بچہ، میرا معصوم بچہ، ابھی اسے گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ اس لڑکی نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا ہے۔ بدبخت، منحوس، بغیرت خاندان سے ہے نا، جو گھر آئے مہمانوں کی تذلیل کرے۔ وہ بھلا کیا جانیں گے گھر خاندان کیا ہوتے ہیں؟ وہ صدمے سے دو چار جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھیں، جبکہ مصطفیٰ یہاں آ کر بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ ماں تھی آخر، اور کتنا منع روک سکتا تھا، مگر وہ جس طرح سمرا کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، اور طیش تو اسے سمرا کے خاندان والوں پر بھی آ رہا تھا۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مما پلیز کچھ خیال کریں، عریشہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اور مجھے کسی صورت یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کسی تیسرے کے سامنے بھی سمرا کی بے عزتی کریں۔ اب وہ میری عزت ہے، اس گھر کی عزت ہے، میرے نکاح میں ہے۔ مصطفیٰ نے اس بار تحمل مزاجی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ مصطفیٰ، وہ یہاں تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے آئی ہے، انہوں نے خوف زدہ سے لہجے میں باور کرایا تھا۔ ماں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ تو جانتی ہیں سمرا کو وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کو تو وہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ مصطفیٰ نے ماضی کا حوالہ دیا تھا۔ نہیں، غلط تھی میں۔ پہلے تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو تنہا لاوارث چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے تھے، اور اب یہ لڑکی ایک بار پھر تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ ہنوز بے یقینی کا شکار تھی۔ مصطفیٰ کو شدت سے اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی حماقت کو بھی سمرا کے سر ڈال رہی تھی۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ ماں، اس میں سمرا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس جگہ سے دور جانے کا فیصلہ میرا اپنا ذاتی تھا، اس نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ یہ تم مسلسل اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو۔ انہوں نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ ماں پلیز، اس بار وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے ہو مصطفیٰ، تم اس لڑکی کی محبت میں اندھے ہو گئے ہو۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ اس لڑکی سے دور رہو، میں اس کی زندگی بخش دوں گی، آدھی بات بھی نہیں کروں گی، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی سے دور رہو گے۔ انہوں نے جھٹ بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا۔ ماں، مصطفیٰ بے یقینی سے ماں کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ وعدہ کرو مجھ سے مصطفیٰ۔ وہ عجیب ہذیانی سی کیفیت سے دوچار تھیں۔ وعدہ کرو تم اس لڑکی سے دور رہو گے۔ وہ مسلسل ضد پر قائم تھیں۔ کمرے میں موجود سمرا اب خاموش ہو گئی تھی۔ زنیرہ کے تقاضے کا سوچ سوچ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وعدہ کرو جب تک تم اپنے بھائی کے قاتل کو سزا نہیں دلا دو گے تم اس لڑکی سے بات تک نہیں کرو گے۔ اب وہ زیادتی پر اتر آئی تھی۔ یہ غلط ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر نکالو اس لڑکی کو میرے گھر سے۔ وہ غصہ ہوئی تھیں۔ میں اس لڑکی کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھیں۔ میں اپنے سابقہ فیصلے پر قائم ہوں ماں، میں جب تک آپ کے بیٹے کے قاتل کو سزا نہیں کرا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور رہی سمرا کی بات، تو وہ لڑکی میرے آسرے پر اس گھر میں موجود ہے، میں ان سے قطع تعلقی نہیں کر سکتا۔ وہ متوازن لہجے میں بولا تو زنیرہ نے بے یقینی سے اپنے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا تھا۔
جو ان سے نگاہیں چراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آئزل مشتبہ آج معمول کے مطابق پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ آئزل خوشگوار حیرت میں مبتلا اپنے کمرے سے باہر آئی، کیونکہ وہ اس روز کے بعد سے اس سے ضرورت کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا مشتبہ؟ وہ مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے روم میں داخل ہوا تھا۔ میری جاب لگ گئی ہے۔ آئزل کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈالتا وہ ضرورت سے زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کیا واقعی؟ بہت مبارک ہو تمہیں۔ آئزل نے بھی بھائی کو مبارکباد دیتے مٹھائی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کے منہ میں رکھا تھا۔ کہاں لگی ہے جاب؟ اس نے اب سوالیہ پوچھا۔ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، وہاں ایز اے گرافک ڈیزائنر۔ سمرا اوہ کرتی رہ گئی۔ مجھے پتا ہے تم یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ تنخواہ تو بہت کم ہوگی۔ تو ہاں، بہت چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، ابھی نیو سیٹ اپ ڈالا ہے، مگر انشاءاللہ جلد بڑھ جائے گی، اس نے مسکرا کر آگاہ کیا۔ نہیں مشتبہ، جتنی بھی سیلری ہوگی ہمارے لیے بہت ہے، 2 ہی تو لوگ ہیں ہم۔ آئزل نے بھائی کی پریشانی کم کرنی چاہی تھی۔ جی، اور عنقریب میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آئزل نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل برا نہ کرو مشتبہ، آئزل نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ ہاں وہ سب چھوڑو، میں کل تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، شاپنگ پر چلی جانا، اپنے لیے جو چاہے خرید لینا۔ وہ اس بار اسے کندھے سے لگاتا نرمی سے بولا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی دنیا ایک دوسرے کے گرد ہی تو گھومتی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ، اہان لوگوں کے گھر میں سب کچھ تو ہے۔ اس نے نرمی سے بھائی کو انکار کرتے بوجھ کم کرنا چاہا۔ مگر میں نہیں چاہتا کہ میری بہن زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو کمتر محسوس کرے۔ جتنا کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا۔ ویسے بھی اماں کا سارا زیور تمہارا ہی ہے، اور پھر یہ گھر بھی تو ہے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی شادی کے لیے اس نے یہ گھر گروی رکھ دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو مصطفیٰ، یہ گھر ہمارے ماں باپ کا ہے اور اب تمہارا۔ مجھے اس گھر میں سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں چاہیے، بس میری رخصتی ہو جائے، پھر میں جلدی سے تمہارے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی دے کر شادی کر دوں گی۔ اس نے بڑی بہنوں والا روب جمایا تھا۔ اچھا پہلے تمہاری تو ہو جائے۔ اچھا بتاؤ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اس نے اس بار بات گول کرتے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ مونگ مسور کی دال اور چاول، آئزل نے ہنسی ضبط کی تھی، جبکہ اس نے ناک چڑھائی۔ چھوڑو، میں باہر سے کچھ لے کر آتا ہوں، تمہارا بھی یہ دالیں سبزیاں کھا کھا کر منہ خراب ہو گیا ہوگا ہے نا؟ اس نے آئزل کی نا نظر انداز کرتے جلدی سے قدم گھر سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ سمرا کتنی دیر تک روتے روتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے معلوم ہوا جیسے کوئی تھا جو اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک بستر پر چت لیٹی محض چھت کو گھورتی رہی تھی، مگر جب دروازے پر دستک مسلسل جاری رہی تو ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہوا تھا، اور وہ چاروں نہ چار اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ جی، سامنے الماس خالہ کھڑی تھیں۔ دلہن، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے اپنا؟ چلیں، مصطفیٰ بابا نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے۔ سمرا کی غمزدہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ دلہن، مصطفیٰ بابا بہت غصے میں ہیں، انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کو لازمی ڈنر ٹیبل پر ساتھ لاؤں۔ مہربانی کر کے چلیں ورنہ وہ بہت خفا ہوں گے۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتے، مگر آج بہت غصے میں ہیں۔ سمرا کتنی دیر خاموش کھڑی ان کی بیچاری سی شکل تکتی رہی تھی۔ اچھا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وہ آنکھیں رگڑتی فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ مصطفیٰ خیریت تو ہے؟ تم اتنے غصے میں لال پیلے کیوں ہو رہے ہو آج؟ وہ سب اس وقت ڈنر ٹیبل پر سمرا کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی کچھ باہر کی ٹینشنز ہیں۔ زنیرہ خاموش بیٹھی تھی، جبکہ وہ ان دونوں کا انتظار کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اپنا کھانا شروع کر چکی تھی۔ آنٹی، یہ آپ کی بھانجی کہاں رہ گئی ہے؟ ریشا کو کوفت ہوئی۔ مصطفیٰ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، میرے خیال سے اسے بھوک نہیں ہے مصطفیٰ۔ یار خود کھا لے گی، اس نے منہ بنایا۔ تم چاہو تو کھانا شروع کر سکتی ہو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ منہ بنا گئی۔ السلام علیکم۔ عقب سے ابھرتی بھاری آواز پر مصطفیٰ نے ذرا رخ ترچھا کر کے دیکھنا چاہا۔ جہاں سمرا پیچھے سے گزرتی اس سے 2 کرسیاں چھوڑ کر ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ بالوں کی اوٹ میں چھپانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔
مصطفیٰ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، گندمی رنگت میں پہلاہٹ سے گل گئی تھی۔ خاموشی سے اپنی پلیٹ اٹھاتی وہ کسی مجرم کی طرح سر اور نگاہیں دونوں جھکائے ہوئے تھی، مگر ان کی نم پلکیں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر ایک نظر اپنی اماں پر ڈالی جو نظروں میں بے پناہ نفرت سموئے سمرا کے جھکے سر کو گھور رہی تھیں، جو پلیٹ میں تھوڑے سے چاول لیے کھا کم اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ لڑکی، تم کیا سو گئی تھی؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ سمرا نے ابھی بھی نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں، وہ ہنوز خاموش بیٹھی تھی۔ عریشہ نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ سمرا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے ہنکار بھر گئی۔ مصطفیٰ کتنی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا، جس نے اسے ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، یا پھر وہ اپنے تاثرات چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اب سمرا نامہ بند ہو گیا ہو تو ہم سکون سے کھانا کھا لیں۔ بالآخر زنیرہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ آپ ٹھیک سے کھانا کھائیں ممی، پھر آپ کو میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے۔ اس نے اس بار توجہ ماں کی جانب کی۔ بیٹا جی، آپ میری فکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ مصطفیٰ خاموش ہو گیا، جبکہ سمرا جگ سے پانی نکال کر پیتی جلدی سے ٹیبل چھوڑ کر جانے لگی۔ سمرا، کھانا تو ٹھیک سے کھا لیں، میں نے کھا لیا احد۔ وہ اس کے لہجے میں فکر محسوس کر نرمی سے جواب دیتی یوں ہی پلٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ، یہ کیا سین ہے بھئی، تم کب سے لڑکیوں میں اتنی دلچسپی لینے لگے؟ اس نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ بیکاز شی از مائی وائف، منکوہا ہے میری۔ مصطفیٰ نے اس قدر اچانک سے بم پھوڑا تھا کہ وہ ہونکوں کی مانند حواس باختہ سی کتنے ہی لمحے تو گنگ سی مصطفیٰ کو بے یقینی سے تکتی رہ گئی۔ واٹ؟